السلام علیکم. ابرار رشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت یو اے ای میں امپلائمنٹ ویزا جاری کرنے کے بعد ریزیڈنسی پرمٹ یا ریزیڈنسی کی درخواستوں کو کیوں ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، یعنی امپلائمنٹ ویزے جاری کرنے کے بعد ان کو کینسل کیوں کیا جا رہا ہے. اور ابو دھابی کی گورنمنٹ نے 2 دن یا 3 دن کے وقفے میں جو 2 مختلف اعلانات کیے تھے اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں کتنا تضاد پایا جاتا ہے اور کس طرح لوگوں کی پریشانیوں میں ان اعلانات سے اضافہ ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. تازہ ترین ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن یا گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا. آج 2 ای میلز مجھے انڈین دوستوں کی ملی ہیں اور 3 ای میلز مجھے پاکستانی دوستوں کی اور ویورز کی موصول ہوئی ہیں جن کا موضوع یا ٹاپک یا ایشو تقریباً ایک ہی ہے. ایشو ہے کہ امپلائمنٹ ویزے جاری کیے گئے اور اس کے بعد ان کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی کینسل کر دیا گیا. یہ تقریباً 5 ای میلز تقریباً ایک ہی طرح کی ہیں، تقریباً ایک طرح کی. اب میں بتاتا ہوں کہ ان اصحاب نے ڈیفینیٹلی، انڈین لوگوں نے تو مجھ سے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے نام شیئر کروں یا نہ کروں، لیکن پاکستانیوں نے ڈیفینیٹلی مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں ان کی شناخت ظاہر نہ کروں. البتہ انہوں نے اپنے کینسل ہونے والے جو جی ڈی آر ایف ای کی جانب سے جو کینسلیشن یا ریجیکشن کی جو اسکرین شاٹ ہے وہ بھی دیا ہے، اپنا اوریجنل ویزا جو ایشو ہوا ہے اس کی بھی تفصیلات دی ہیں، اسکرین شاٹ دیا ہے. ایک ویزا جو ہے وہ 12 اپریل کو جاری ہوا، امپلائمنٹ کا ویزا تھا، مارکیٹنگ مینیجر کی پوسٹ کا ویزا تھا اور اس ویزے نے کینسل ہونا تھا 10 جون کو. لیکن اسی دوران میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اس وقت دبئی میں موجود ہیں. اسی دوران انہوں نے اپنی امپلائمنٹ ویزے کے بل بوتے پر اپلائی کر دیا ریزیڈنسی پرمٹ یا ایمریٹس آئی ڈی کارڈ کے لیے. اس دوران انہوں نے اپنا جو میڈیکل ہے وہ بھی کروایا، اس کے لیے فیس ادا کی، ایمریٹس آئی ڈی کارڈ کے لیے فیس ادا کی، پہلے ویزا حاصل کرنے کے لیے جو رقم تھی وہ ادا کی جو کہ ہزاروں درہم ہے. اس تمام مراحل میں سے گزرنے کے بعد نہ صرف ان کا ویزا کینسل کر دیا گیا، ریجیکٹ ہو گیا، بلکہ ان کو ایمریٹس آئی ڈی دینے سے بھی انکار کر دیا گیا اور ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ فوری طور پر ٹکٹ بنوائیں اور پاکستان واپس جائیں. یہ جو صاحب ہیں آپ یقین کیجئے کہ کافی دکھ سے بھری اور غصے سے بھری ان کی ای میلز مجھے آئی ہیں. غصہ ان کا میرے اوپر نہیں، ڈیفینیٹلی یو اے ای یا دبئی کی اتھارٹیز پر ہے کہ اتنے ہزار درہم لگوانے کے بعد بالآخر ان کا ویزا بغیر کوئی وجہ بتائے کینسل کر دیا گیا اور ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی گئی، یعنی ایمریٹس آئی ڈی بنوانے کے لیے ریزیڈنس ویزا حاصل کرنے کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اور انہوں نے اس میں یہاں تک کہ یو اے ای کے حکام کو بددعائیں بھی دیں اور بددعا سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ انہیں برباد کر دے. اگر مظلوم کے دل سے آہ نکلے تو وہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ جو دل سے نکلی ہوئی آہ ہے یہ ضرور اثر رکھتی ہے، اور اگر ان کا کیس جائز ہے اور ناجائز طور پر ان کے کیس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے تو یقیناً ان کے دل کی آہ بھی اس جہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں سنی جائے گی. تقریباً یہی صورتحال انڈینز کی ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اب ان کے ویزے جو ہیں وہ ریزیڈنسی ویزے جو وہاں پر جب وہ اپلائی کرتے ہیں ایکسپائری کے بعد تو ان کو رینیو نہیں کیا جا رہا. اس میں ڈیلینگ ٹیکٹکس یا طریقے جسے ہم کہتے ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. 2 باقی حضرات نے جو کیا ہے مجھے یہ ای میل کی ہے، ان کے بھی امپلائمنٹ ویزوں کا ایشو ہے، لیکن وہ ان میں سے ایک صاحب پاکستان میں ہے، ایک وہاں پر ہے جو پاکستان میں ہے، وہ چاہتے ہیں واپس چلے جائیں، لیکن فی الحال جب تک ان کا امپلائمنٹ ویزا تو جاری ہو چکا ہے، یعنی امپلائمنٹ لیٹر جسے آپ کہہ سکیں، لیکن وہ اس وقت تک ابھی ان کے ویزے میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینہ 15 دن باقی ہیں. ہم تو یہی امید کر سکتے ہیں کہ تب تک فلائٹس کھل جائیں گی، اگر نہیں کھلتی تو ظاہر ہے وہ ویزے بھی کینسل ہو جائیں گے. اب جو انڈینز ہیں ان کے ویزے رینیو نہیں ہو رہے، پاکستانی جو ہیں جو پاکستان سے ویزے جاری ہوئے، سیکیورٹی گارڈ یا دیگر جو
ورکنگ کلاس کے جو ویزے ہوتے ہیں ان کو اب جانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ ویکسینیشن کروا رکھی ہے یا نہیں کروا رکھی، اس کا تو فی الحال میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ اب آتے ہیں ابو دھابی کی گورنمنٹ کے دو متضاد اعلانات، بیانات، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 22 تاریخ کو ان کا ایک اعلان آیا کہ اب تمام جو ٹورسٹ ہیں، وزٹرز ہیں، ان کو ویکسین لگائی جائے گی، مفت لگائی جائے گی۔ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ اب اس کا طریقہ کار بھی وضع کیا گیا کہ آپ کیسے بینگ اے ٹورسٹ وزٹر آپ کیسے رجسٹر ہو سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو، جو نمبر 1 سٹیپ ہے، یہ 6 سٹیپس اس میں بتائے گئے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی جانب سے، ابو دھابی کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، جو اخبارات میں شائع ہوئے ہیں۔ یعنی ٹورسٹ لوگوں کے لیے مفت ویکسین لگوانے کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا تھا، یہ 22 تاریخ کی میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سٹیپ نمبر 1، یعنی پہلا جو سٹیپ ہے، ڈاؤن لوڈ سیہا ایپ، اویلیبل آن ایپ سٹور اور گوگل پلے سٹور۔ آپ سب سے پہلے سیہا SEHA جو وہاں کا محکمہ صحت ہے، اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ گوگل اور جو ایپ سٹور ہے اس پہ یہ اویلیبل ہے۔ دوسرا سٹیپ، ڈاؤن لوڈ الحسن ایپ، اویلیبل آن ایپ سٹور اور گوگل پلے سٹور۔ الحسن کی جو اپلیکیشن ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ تیسرا ہے چوز دی ویکسین آئیدر سائنو فارم اور فائزر، یعنی آپ وہ ویکسین منتخب کریں جو آپ لگوانا چاہتے ہیں، دونوں میں سے ایک، فائزر یا سائنو فارم۔ فائزر جو امریکہ اور جرمنی کے تعاون سے بنی ہے، اور سائنو فارم چائنیز ویکسین، دونوں UAE میں اپروو شدہ ہیں۔ چوتھا سٹیپ، سلیکٹ دا ویکسین سینٹر۔ آپ اپنی مرضی کا اس ایپ میں آ جائے گا کہ آپ کے قریب ترین کون سا ویکسینیشن سینٹر ہے، اس سینٹر سے اس کو چیک کریں اور اس کو سلیکٹ کریں، منتخب کریں آپ کون سے سینٹر سے ویکسین لگوانا پسند کریں گے۔ نمبر 5واں سٹیپ، بک این اپوائنٹمنٹ، یعنی آپ اب اپنی اپوائنٹمنٹ اسی پہ جا کے حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ 4 دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے، 1 ہفتے کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اپوائنٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس ویکسین لگوانے کے لیے۔ اچھا جی، اب آئیں جی ایڈ پرسنل ڈیٹیلز۔ پرسنل ڈیٹیلز کیا ہیں؟ اس میں ویزے کا نمبر جس کو UID نمبر کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ ڈیٹیلز، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ جو آپ اس میں اندراج کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ ان کے ریکارڈ میں آ جائیں گے کہ آپ کے پاس ویلڈ UAE ابو دھابی کا ویزا ہے۔ اب اس میں یہ بھی بتایا کہ یہ ویزا ابو دھابی سے جاری ہونا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پورٹ آف انٹری اگر آپ آتے ہیں تو آپ نے ابو دھابی میں لینڈ کرنا ہے، ابو دھابی کی کسی بھی پورٹ پر، چاہے وہ سی پورٹ ہو، ایئرپورٹ ہو یا زمینی راستہ ہو، جو بھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، 24 تاریخ کو یعنی گزشتہ روز 2 دن گزرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا جی کہ ہم نے تو ایسا کوئی پلان ہی نہیں بنایا ٹورسٹ کے لیے، تو وزٹرز کے لیے تو ویزا ہم دے ہی نہیں سکتے، تو وہ ایلیجبل ہی نہیں ہے، یعنی وہ اس کے اہل ہی نہیں ہے۔ یہ ویزا تو صرف ان لوگوں کے لیے، یہ ویکسین تو صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو لوگ آلریڈی وہاں پر موجود ہیں، جن کے وزٹ یا ٹورسٹ ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں، ریزیڈنس ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے، یہ ان کے لیے یہ سہولت ہم نے اعلان کیا ہے۔ ہم نے ٹورسٹ کے لیے تو فری ویکسین کا اعلان ہی نہیں کیا۔ اب 3 دن کے یعنی 22، 23 اور 24 کی رات کو، یعنی پورے 3 دن گزرنے کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، کیونکہ دنیا کی جانب سے تنقید ہونے لگی۔ اب ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ ہم بیچارے وہ لوگ جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہیں، خواندہ نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی باتوں کی، میری کوشش ہوتی ہے میں ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں، لیکن جب اس طرح تیزی سے، سرعت سے، جلدی سے یہ فیصلے تبدیل ہوں گے تو پھر میں خود کنفیوز ہو جاتا ہوں، تو آپ کی کنفیوژن تو بہت زیادہ بنتی ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ حالات جلد بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔